السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز اور محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو، کاروبار کو اور بزنس کو حلال فرمایا ہے، اور سود کو اور انٹرسٹ کو کیا کیا ہے؟ بولو بھائی، حرام کر دیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک ایسی چیز جس کو اللہ رب العزت جیسی علیم اور خبیر اور اتنی بڑی حکمت رکھنے والی ذات اگر ایک چیز کو حرام قرار دے رہی ہے تو اس میں ہم لوگوں کے لیے کتنے نقصانات ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے۔ تو گویا کہ سود ایک گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور سود گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گویا کہ اعلان جنگ ہے، بلکہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ سود کا کھانا نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر یا اس سے بڑا ہوا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو انسان اس کے ذریعے سے جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن اور حدیث میں بے شمار قباحتیں، برائیاں اور بے شمار وعیدیں سود کے متعلق قرآن میں بھی آئی ہیں، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سود جو ہے صرف یہ ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام نہیں، بلکہ اس سے پہلی سابقہ شریعتوں میں اور پچھلی امتوں میں بھی حرام۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں کے متعلق: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے عذاب کے آنے کی وجہ ان کا سود کھانا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بار بار اسے روکا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ سود جو ہے پچھلی امتوں میں اور سابقہ شریعتوں میں بھی حرام اسی طرح تھا جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام۔ چنانچہ سود کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ کا لین دین کرتے ہیں، بیاج کا ان کا ویوہار ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اپنے خبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے گویا کہ شیطان نے ان کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ کیسا بنا دیا ہو؟ پاگل۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ان کو سزا ہوگی اس طرح کی کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ نعوذ باللہ، کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت اور کاروبار بھی کس کی طرح ہے؟ بولو، سود کی طرح ہی وہ کہا کرتے تھے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں آگے: وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب جس کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے گویا صاف طور پر ایک نصیحت اور وضاحت آ چکی کہ بھائی سود حرام ہے، اور پھر فَانْتَهَىٰ، وہ اس کے بعد اس سے بچا رہا سودی معاملات کے لین دین سے، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، بچنے کے بعد جو پہلے اس نے معاملات کیے ہیں اب وہ ختم ہوں گے، اللہ کی ذات سے ملنے کے اللہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ وَمَنْ عَادَ، اور اس کے باوجود، نصیحتیں آنے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، کسی عالم کے ذریعے سے معلوم ہوا، کسی دین جاننے والے کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ بھائی سود حرام ہے، اس کے باوجود وہ منعاد پھر بھی وہ اس معاملے میں پڑا رہا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں
اب بھی سود کا معاملہ کرنے والے یہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سمجھ گئے بات؟ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھیے کہ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ، ہم لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی شرک اور کفر کے علاوہ چاہے جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، کہ انسان ان کی سزا بھگتنے کے بعد، سزا پانے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس آیت مبارکہ سے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار سود کھانے والا بھی اللہ نے فرمایا فاولئک اصحاب النار، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جہنم میں، جہنم والے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کھانے والا بھی شاید ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ کافر اور مشرک کی نہیں کہی گئی یہ بات ہے. تو اس کا جواب کیا بن سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جا رہا ہے یہ دماغ میں آ رہا ہے کہ بھائی آپ کیا آ رہا ہے کیا آپ کے ذہن میں کچھ آ رہی بات؟ اس کا آسان سی بات یہ ہے کہ کیوں کہا گیا کہ وہ سود کھانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس آیت کا جو صحیح مفہوم ہے، جو صحیح مطلب ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے وہ شخص مراد ہے جو شروع سے اور سرے سے ہی سود کی حرمت کا انکار کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی سود کھانے والا یا سودی معاملات میں جو پڑا ہوا شخص ہے، تو ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو سرے سے ہی سود کی حرمت کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سود حرام نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین اور منافقین اور یہودی کہا کرتے تھے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جس کی جواب میں اللہ نے فرمایا کہ کاروبار تو سود تو کاروبار کی طرح حلال ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان سود کی حرمت کا انکار کرتا ہے شروع سے، ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ سود کی حرمت، دیکھو ایک تو ہے سود کا لین دین کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو حرام سمجھنا، اور ایک تو اس کو حرام سمجھے بغیر لین دین کرنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس آیت کو جو فرمایا گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا سود کا لین دین کرنے والا، وہ ایسا شخص ہے جو سود کو سرے سے انکار کرتا ہے کہ سود حرام نہیں ہے. اور پھر جو اس طرح انکار کرتا ہے سود کی حرمت کا، تو فرمایا مفسرین اکرام نے اس آیت کی تحریر وہ کافر ہے. کیا ہے وہ؟ اور کافر کہاں رہے گا ہمیشہ بھائی؟ بولو جہنم میں رہے گا. آگے بات سمجھ میں. سود کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود ایسی چیز ہے جو ہمیشہ گھٹتے رہتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ تبارک و تعالی صدقات ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ بڑھاتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر آپ کو دکھے گا کہ سود کا جو معاملہ ہے، جو پیسہ ہے، جو انکم ہے، وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انجام کے وہ اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ خرابی ہے سود میں. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سود کو فی الفور چھوڑ دو. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی صرف نام کا مسلمان اور نام کا ایمان والا ہونا کافی بولو نہیں ہے. ورنہ اللہ اسی فرماتے تھے کہ ایمان والو سود کو چھوڑو، لیکن ایسے نہیں فرمایا اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے بھی ڈرو اور سود کو فی الفور چھوڑو. اور اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا پھر؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا. کیسا نہیں کیا؟ یعنی اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. کتنی بڑی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے ہماری اس بات کو سن کر. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، ہماری تو دنیا اور آخرت تمام برباد ہو جائے گی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو، سودی معاملات کو چھوڑتے ہو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل جو مال ہے وہ تو تمہارا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، لہذا تم اپنا اصل مال لے لو. کیوں؟ تاکہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی.
دیکھو قرآن اور حدیث میں جب ہم غور کریں گے تو قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ کبیرہ گناہوں کی یعنی بڑے بڑے گناہوں کی جو سزا ہے، ان بڑے بڑے گناہوں کی سزاؤں میں اتنی شدت سے وہ سزائیں بیان نہیں کی گئی جتنی شدت سود کے کھانے میں بیان کی گئی اس کی سزا میں. سمجھے بات کو؟ اور کتنی شدت ہے بھائی؟ ابھی میں نے بتایا کتنی شدت ہے اس کی سزا میں. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان ہے. آپ ضرور مجھے بتائیے، جس انسان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہو تو پھر اس بندے کا کیا بچے گا؟ پھر کچھ بچے گا دنیا اور آخرت میں؟ کچھ نہیں بچے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ امن و امان کی دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اس نحوست سے بچائے. ٹھیک ہے بھائی؟ اب اس کے بعد ایک اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سود کا لین دین اور سود کا کھانا اور پینا یہی حرام ہے، بلکہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہ سواء. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا کھانے والا، سود کا دینے والا اور سود کے معاملات میں لکھائی اور پڑھائی کرنے والا، حساب کتاب کرنے والا، اور وشاہدیہ اور اس میں گواہی دینے والا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقالہم سواء، یہ سب کے سب گناہوں میں برابر کے شریک ہیں. یعنی جتنا گناہ سود کے لینے اور دینے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ اسی کے برابر، اس میں کسی طرح سے بھی آپ معاون اور مددگار ثابت اگر ہو رہے ہیں آپ لوگ تو آپ کو بھی وہی سزا ملے گی جو سود کے لین دین کرنے والے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاں تک ہو سکے سودی معاملات سے، سود کے لین دین سے بچنا ہے، ورنہ ان تمام وعیدوں کا ہمیں اپنے آپ کو مستحق پھر بن جائیں گے. اور دیکھو حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے، یعنی سود کے معاملات میں اتنی سخت وعید کہ انسان جب سوچتا ہے تو بھی رونگٹے اس کی کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے میں نے خطبے میں حدیث پاک پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے جو گناہ ہے سود کا، اس کے گناہ کے 70 سے زیادہ قسمیں ہیں. کتنے؟ الربا 70 حرما، 70 سے زیادہ قسمیں ہیں. آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسرها ان ينكح الرجل امه. اللہ اکبر. سب سے آسان گناہ کا یعنی سب سے ہلکا درجہ گناہ کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی اپنی ماں سے زنا. کتنی سب جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس طرح کا کام اپنی ماں سے کرنے کا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ سود کے کھانے والے، سود کا لین دین کرنے والوں کے بارے میں اس سے سخت وعید ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اتنی سخت، لیکن اس کے باوجود آج دیکھیے ہماری امت مسلمہ میں کتنے لوگ ایسے ہیں داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اپنے آپ کو دیندار لینے والے ہمارے مسلمان ہیں. سود کا لین دین چل رہا ہے، سود کا ویوہار چل رہا ہوگا، ٹکے والی بھی سود دے رہے، داڑھی ہے ماشاءاللہ، حج پہ حج جاتے ہیں، عمرے بھی عمرہ جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے؟ تو بچنا چاہیے. اور پھر ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو قوم ہے، عمومی طور پر جو قوم عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ریزن بتائے، 2 وجوہات بتائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اور سود کا رواج عام ہو جاتا ہے تو وہ قوم اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے. لہٰذا آج پورے عالم میں، پورے ورلڈ میں اگر گھوم کر دیکھیے جو ہمارے اوپر جو ایک عذاب آیا ہے اللہ کا، تو اس اللہ کے عذاب کے آنے میں جہاں غیر مسلموں کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں ان کی بھی، لیکن اس میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ ہے، اور اس میں سود کا بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. اب آخر میں جو ہے چند ایک شکلیں ہیں سود کی. سود کا مطلب ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کو ہم نے 100 روپے دیا اور 110 روپے سے وصول کر لی، یہ سود ہے. یقیناً یہی سود ہے، اس کی اوریجنل شکل ہے، یعنی سمجھ میں آنے والی.
اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں مروجہ اور رائی شکلیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو ہمارے مسلمان بلکہ دیندار سمجھے جانے والے اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو زندگی میں اپنا رہے ہیں اور اس کو سود بولو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس میں سے میں چلے گنانا چاہتا ہوں مختصر طور پر. سب سے پہلا دیکھو بینک کا سود ہوتا ہے. بینک وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بینک سے تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے جو ہے قرضہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک متعین مدت تک، اور 5 سال، جیسے 2 سال ہو یا 5 سال ہو، اور وہ قرض لے لیتے ہیں بینک سے. اور پھر جب وہ لوٹانا ہوتا ہے تو اصل قیمت کے ساتھ جو بھی جتنی بھی ٹکے والی ہے بینک کی، وہ پہ اضافی رقم اس کو واپس کر دیں. اس طرح کا لین دین ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ کیا ہے بھائی؟ سراسر سود. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو راستہ نکالنے کی. لوگ بولتے ہیں مولانا کچھ تو راستہ ہے کیا؟ حالانکہ کچھ بھی راستہ نہیں ہے. یہ ایک شکل آپ ذہن میں رکھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مذہب اسلام نے سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آخر درجہ ہے بہت. انسان کی زندگی گزارنے کو کوئی شکل صورت ہے ہی نہیں، تو پھر اسلام تھوڑا وہاں اس کی بھی تفصیلات ہے. اگر آپ کا کھانا پینا چل رہا ہے، 2 وقت کی روٹی آپ کو مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے آپ کا چھت ہے، تو پھر آپ جو ہے صرف یہ کہہ کر کہ بھائی مجھے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا فروٹ چڑھوانا ہے، یہ سوچ کر آپ بینک سے لون مار رہے ہو، تو یہ سراسر سود ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. آپ پیسے کا استعمال کرنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، حرام. لوگ اگر ایک چھوٹی موٹی فیملی ہے، اچھا خاصا گھر ہے رہنے کے لیے، اور پھر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، لیکن اب ان کو کیا کرنا ہے؟ کاروبار کرنا ہے، بزنس، پیسہ کمانا ہے، تو پھر بینک سے لون مار رہے ہیں اور 4 فروٹ چڑھا رہے ہیں. اور کس کو دے رہے ہیں؟ پی جی کو دے رہے ہیں. تو یہ حرام ہے، یاد رکھیے. کیا یہ حرام؟ بلکہ اگر بنیادی ضرورتیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ کا ذاتی گھر رہنا یہ بھی بنیادی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کرائے کا گھر رہنا یہ بنیادی ضرورت ہے. اگر آپ کرائے کے گھر میں رہنے کی بھی طاقت آپ کی ہے، اور پھر آپ یہ کہہ کر کے ذاتی گھر بنانا ہے اس لیے میں لون لے رہا ہوں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ سود ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں بات؟ ہاں. دوسری چیز ہے فیس ڈپازٹ. اسی بھائی کیا کر رہے ہیں لوگ آج کل؟ سودی بینکوں میں کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے جو ہے اپنے کچھ پیسے جمع کرتے ہیں، اور پھر اس شرط پر کہ 10%، 15% ٹکی والی بھی بینک ان کو دیتی ہے. ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے. 10 یا 15 سال کے بعد جب وہ رقم نکالی جاتی ہے تو 2 یا 3 ہو کر ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے مذہب اسلام میں. آج ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو بیٹی کے نام پر فکس ڈپازٹ کے طور پر کچھ رقم رکھتے ہیں بیٹی پیدا ہونے پر، اور یہ سوچ کر کے بیٹی جب 18-20 سال کی ہو جائے گی، شادی کی عمر کو آ جائے گی، تو اچھی خاصی موٹی رقم آئے گی، جتنی رقم میں دہیج بھی دیں گے، اور پھر جو ہے بیٹی اور داماد کو حرام کا مال سو دیں گے. یہ کر رہے ہیں لوگ. تو گویا کہ مذہب اسلام میں بھی فکس ڈپازٹ کیا ہے بھائی؟ بولو سود ہے، حرام ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. اس کے بعد ہے لائف انشورنس کا ایک مسئلہ. لائف انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ کمپنی کیا کرتی ہے، اپنے کسی معتمد ایسے ڈاکٹر جن پر انہیں اعتماد ہوتا ہے، تو ان سے کیا کرتے ہیں، کسی شخص کا اس کا جو ہے طبی معائنہ کرا دیں بھائی، اس کا ٹریٹمنٹ. بھائی دیکھو کیسا ہے اس کی کنڈیشن، کیسی اس کی طبیعت ہے. اور وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کی جو ہے پورا دیکھتا ہے، اس کا چیک اپ کرتا ہے کیسا اس کا معاملہ. تو اس کی صحت کے اعتبار سے ڈاکٹر جو ہے کمپنی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ 20 سال تک تو انشاءاللہ اچھا رہے گا، پتا نہیں، لیکن صحت کو دیکھ کر اس کے چیک اپ کرا کے کہتے ہیں کہ بھائی 10-15 سال اور جی سکتا ہے. تو کمپنی کیا کرتے ہیں، اگریمنٹ اور معاہدہ کرتے ہیں اس شخص سے کہ بھائی آپ کو 10 سال جو ہے ہر سال 1 لاکھ روپے آپ کو بھرنا ہے لائف انشورنس کے نام پر. 10 سال آپ بھریں گے 10 لاکھ، اور پھر 25 سال کے بعد آپ کو جو ہے اضافی رقم ملے گی، جو ایک ایگریمنٹ ہے. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر بیچ میں مر گیا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ورثاء کو، اس کے گھر والوں کو جو ہے کمپنی پر بات لازم ہوتی ہے کہ 25 لاکھ اس کے گھر والوں کو اتنے. ٹھیک ہے، اتنے. اور اگر اس نے جو ہے 10 سال اس کو پیسے بھرنا تھا 1-1 لاکھ کے حساب سے، اس نے 1-2-3-4 سال بھر گیا، اور بعد میں جو قسطیں اس کو بھرنی تھی وہ نہیں بھر سکا، وہ چھوٹ گئی. اب اس کو کمپنی سے ملنے کے بجائے اس نے جو بھرا تھا وہ بھی پیسہ گیا 3 دن. سمجھ نہیں بات؟ تو یہ کیا ہے؟
یہ جوا ہے، یہ سٹا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے اس وجہ سے. تو اب یہ کیوں حرام اس کو علماء نے لکھا ہے لائف انشورنس کو؟ اس میں چند خرابیاں ہیں. وہ چند خرابیاں کیا ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بندے کا اللہ پر سے بھروسہ اور توکل اٹھ جاتا ہے. سمجھ رہے بات؟ اگر اس طرح آپ کریں گے. دوسری خرابی یہ ہوگی کہ اس میں بس اوقات یا تو کمپنی کو نقصان ہوگا. اور کمپنی کو نقصان کیسا ہوگا؟ 10 سال بھریں گے 10 لاکھ، 25 سال میں کمپنی آپ کو لوٹائے گی تو 25 لاکھ لوٹائے گی، تو 15 لاکھ کا نقصان کمپنی کا ہو رہا ہے. اور اگر آپ بھر رہے ہیں 2-3 سال بھر لیا آپ نے اور باقی آپ نے نہیں بھرا تو آپ کے 2-4 لاکھ جو بھرے تھے وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے. جبکہ مذہب اسلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ تمہاری طرف سے کسی کو نقصان پہنچنا چاہیے. یہ دونوں باتیں مذہب اسلام میں کیا ہے بھائی؟ ناجائز ہے. اس وجہ سے لائف انشورنس کیا ہے؟ بولو جلدی. حرام ہے، ناجائز ہے. اور تیسری خرابی لائف انشورنس بھی ہوتی ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لائف انشورنس کے نام پر پیسہ بھرتا ہے، 2-4 سال 5 سال بھر لیا. اب جو ہے اس کی جو اولادیں ہیں ان کے اندر مال کی حص بڑھ جاتی ہے. کیا بڑھ جاتی ہے؟ معلوم تو ہے باپ جو ہے پیسے بھر رہا ہے، ہر سال لاکھ روپے بھر رہا ہے، 5 سال ہو چکے ہیں، 5 لاکھ جمع ہو چکے ہیں آلریڈی. اب ان کے اندر مال کی حص پیدا ہوتی ہے اور بس اوقات ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں اور دیکھنے میں اور پڑھنے میں آتے ہیں کہ عورت شاہی جو اس کے آل اولاد ہوتی ہیں وہی اپنے جو ہے بڈھے کا کام بولو. اب جب وہ چلے گئے بڑے میاں تو پیسے کس کو ملے گا؟ ظاہر سی بات یہ ہوتے ہیں واقعات. مال کی محبت، دنیا کی محبت انسان کو اتنا اندھا اور بہرا اور گنگا بنا دیتی ہے کہ انسان اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بھی نہیں دیتا. تو یہ تمام خرابیوں کی وجہ سے مذہب اسلام نے لائف انشورنس کو کیا کرا دیا بھائی؟ بولو، حرام کرا دیا ہے. اسی طرح ایک اور شکل صورت آج رائج ہے، وہ یہ ہے گروی رکھنا. بہت ساری چیزیں گروی رکھتے ہیں. کوئی آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے تو آپ بدلے میں اس کی چیز کوئی چیز گروی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو حدیث میں ملتے ہیں گروی رکھنا. یہ کیسا ہے؟ اس کی تو اجازتیں ہیں. لیکن اگر کوئی چیز آپ کے پاس، کسی غریب نے آپ سے کوئی چیز لیا اور اس نے کوئی گروی میں آپ کے پاس کوئی چیز رکھا تو آپ مذہب اسلام کے روح سے اس کی چیز سے فائدہ اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، یہ سود میں داخل ہوتا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ لیکن اس سے ایک مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس ایسی چیز گروی رکھی ہے جو چیز آپ کے پاس رکھنے کے باوجود بعد اس پر آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر آپ نے اس پر خرچہ نہیں کیا تو وہ چیز ہلاک ہو سکتی ہے، تباہ برباد ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ سے میں نے کوئی چیز لیا اور میں نے آپ کے پاس اپنی بھینس یا ایک جانور گروی رکھا، ایک بھینس. تو اگر آپ نے اس کو کھلایا نہیں، پلایا نہیں تو بڑھ جائے گی. تو یقیناً آپ اس کو کھلائیں گے، اس کو پلائیں گے، کیونکہ آپ کا اس پر مال لگ رہا ہے. تو آپ اس بھینس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس کا دودھ کا استعمال کرنا جائز ہے. یہ ایک الگ شکل صورت ہے. لیکن عام حالت میں اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی گروی چیز رکھ رہا ہے، وہ گویا کہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ امانت میں خیانت کرنا ہے، جو کہ مذہب اسلامی کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ایک چیز ہمارے معاشرے میں ایک ہے جس کا رواج ہے، وہ ہے بولی والی کمیٹی. کون سی کمیٹی؟ پہلی بار سن رہے ہوں گے لیکن یہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ 10 لوگ ملتے ہیں، 10 لوگ مل کر کیا کرتے ہیں؟ ہر مہینہ 10-10 ہزار روپے جمع کرتے ہیں. کتنے؟ 10,000. اب اس مہینے میں آپ نے 10 دوستوں نے 10-10 ہزار روپے جمع کی، کتنے روپے؟ 1 لاکھ روپے ہو گئے. تو بولی لگتی ہے اس کی. یہ کمیٹی جو ہے بولی لگاتی ہے کہ بھائی 1 لاکھ، یہ 10 لاکھ ہیں. کتنے؟ نہیں سوری، 1 لاکھ ہے. 10-10 ہزار روپے جمع کر رہے ہیں تو 1 لاکھ ہے. تو بولی لگتی ہے 1 لاکھ کی. تب انسان مجبور ہوتا ہے، بس اوقات کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بولی لگتی ہے کہ بھائی یہ 1,90,000 دے. یہ دوسری بولی لگتی ہے. دوسرا کہتا ہے کہ بھائی میں 80,000 میں لوں گا. تیسرا کہتا ہے کہ میں 70,000 میں لوں گا. جو سب سے کم کہتا ہے اس کو یہ دے دیتے ہیں. کتنے میں 1 لاکھ کتنے میں دے رہے ہیں؟ بولتے ہو جلدی. 70,000 میں. بچے کتنے؟ 30. اور یہ 30 کیا کریں گے؟ وہ جو کمیٹی ہے نا، بولی والی کمیٹی، وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھا ہے پیسہ، نہ ہاتھ میلا، نہ پیر میلا، نہ پسینے کا ایک بوند. 70,000 روپے اس کو دے رہے ہیں، اس کو ضرورت ہے، اور 30,000 روپے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. اور یہ 70,000 جب لے گا اب اس کو لوٹانا بھی ہے، اور جب یہ لوٹائے گا تو کتنے لوٹانا ہے اس کو؟ 1 لاکھ. کیوں؟ کیونکہ 10 لوگ ہیں اور سب کو 10,000 روپے
देना है तो 1 लाख रुपए जाहिर सी बात है लौटाना पड़ेगा। और जो ये हराम खोरों ने जो 30,000 रुपए आपस में तकसीम किए हैं, ये क्या है? ये सूद है, ये हराम है, मतलब इस्लाम में नाजायज है। तो ये भी शक्ल सूरत आज हमारे माशरे में राइज है। इस सूरत से भी हमें क्या करना है? बचना है। एक आखिरी सूरत है, ये तो बहुत आम है और हमारे पुणे में और मुंबई में शायद होगा, आप मुंबई हो भिवंडी में भी, और पुणे में हमारे कौसर बाग में, सैयद नगर में, कोड़वा में बहुत है। वो क्या है? वो ये है कि हैवी डिपॉजिट पे घर लिए जा रहे हैं। क्या लिए जा रहे हैं? हैवी डिपॉजिट क्या होता है? दो शख्सों का एग्रीमेंट और मुआहदा होता है कि भाई 5 साल के लिए मुझे तेरा घर दे दे और ये मेरे 5 लाख रुपए रखे। एग्रीमेंट हो, अब 5 साल तक ये घर यूज करेगा और 5 लाख रुपए उसके पास रखेगा। 5 साल खत्म हो गए, घर वापस, पैसा वापस। तो अब ये 5 साल आप रहे हो, घर भी वापस हो रहा है, पैसे भी वापस ले रहे हो। अब ये जो 5 साल तुम घर में रह रहे हो, ये किस चीज के बदले में रहे? ये सूद है। जो फायदा उठाएगा 5 साल रहकर, ये सूद है। और फिर जो इसका भी सूद हो गया घर में रहकर, और जो उसने 5 लाख रुपए यूज किया है, उससे जो फायदा उठाए वो भी तो सूद है ना। किसके बदले में तो फायदा उठा रहा है? तेरा तो घर वापस मिल रहा है। ये सूद है, ये हराम है। अब फिर लोगों ने फिर ढीला बहाना किया इस शक्ल को जायज करार देने में। क्या बोला ना, हम तो जो है हर महीना भाड़ा भी दे रहे हैं। तो पूछा गया कितना दे रहे हो? बोले 500 रुपए दे। कितने? 500। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि 500 कोई भाड़ा होता है? ताला के जमाने में होता था 500 रुपए। आज तो जो है अगर आप बना के भी लेंगे तो 10,000 के नीचे भाड़ा नहीं है खराड़ी में। और 2 BHK 1 BHK लेंगे तो 22,000 है, और 2 BHK लेंगे तो 40,000 रुपए चल रहा है आजकल का रेट। तो लोग बोलते हैं कि मोना हमने हैवी डिपॉजिट पे घर लिया है, लेकिन भाड़ा हम महीने को दे रहे हैं। तो कितना दे रहे हैं? 500,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये नोट हम की नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह का व्यवहार आपको करना है, करो, लेकिन उन्होंने ने फरमाया कि भाड़ा भी वो दो जो मार्केट में चला। 1 BHK का लिए हो हैवी डिपॉजिट पे, 20,000 महीना भाड़ा दो, और एग्रीमेंट खत्म होने पर 5 लाख ले लो वापिस और घर वापिस दे दो। इस तरह जाए। लेकिन 500 रुपए लेना, 1,000 रुपए का भाड़ा लेना देना, और 5 साल एग्रीमेंट करके रह रहे हैं, और फिर पैसा भी वापिस और घर वापिस कर रहे हो, तो ये सरासर सूद है, ये हराम है, ये जायज बोलो भाई नहीं। ये बड़े बड़े अच्छे दीनदार लोग ये कर रहे हैं कौशल बाग में, जहां ऐसा लगता है उस इलाके का नाम सुगर पूरे मुसलमान है तो पूरा माहौल इस्लामी होगा, जबकि पूरा गैर इस्लामी तर्ज पर हमारे मुसलमान दिया है। तो ये सूद है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वहीद मैंने सुनाया, अगर तुम हैवी डिपॉजिट से नहीं बच रहे हो, अगर तुम फिक्स डिपॉजिट से नहीं बच रहे हो, अगर तुम बोली वाली कमेटी से नहीं बच रहे हो, और अगर बैंक के सूद से लेन देन से नहीं बच रहे हो, तो गोया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग के लिए खड़े हो रहे हो। फिर अगर हमारी शामत आ जाएंगी, दुनिया और आखिरत हमारी तबाह हो जाएगी। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अगर हम लोग इस बीमारी में मुब्तला है, सूद जैसी खबीस लानत में, तो अगर हमने किया है, अगर जिहालत और नावाकिफी की वजह से, तो हमें अल्लाह से माफी मांगना है। और अल्लाह ने फरमाया भी है, भी नसीहत आने के बाद मालूम होगा, फंता रुक गए, फलाहु मासलम, तो अल्लाह इंशाअल्लाह माफ करेंगे। उमर आदम, और उसके जुमा के बयान में सुनने के बाद भी अगर लौट रहे हो, उसके बावजूद भी कारोबार जारी है टक्केवारी से लेन देन का, फौलाई अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून, तो जहन्नम में जाएंगे, हमेशा उसी के रहेंगे। एक तो बोलेंगे यार हम नहीं मोड़ा, हम कारोबार कर रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं, क्योंकि जहन्नम में हमेशा तो रहना का भाई, जब हराम नहीं समझेंगे हम तो हराम समझ रहे हैं, लेकिन खाली कारोबार कर रहे हैं। तो याद रखिए ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बारे में दूसरी वजह क्या है? कि सूद का खाना, अपनी गोया की नौज बिल्लाह मां से जिना करना। क्या इस बात पर हम राजी हैं? इस वजह से चाहिए कि सूद की लेन देन को, सूद के मामला से अपने आप को बचाना है, और जहां तक हो सके इस खबीस लानत से अपने आप को बचाना है, और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को बचाना। आखिर में अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला में सूद जैसी खबीस और हुसत वाली बीमारी से अल्लाह तमाम पीपल मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, और हलाल पर हमें मरते दम तक कायम और बाकी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।